لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، صدق الله العظيم. قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله وعلى آله وصحبه حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ گرم کی کٹار ایسی خوش نسا لگائے اپنے رافت پہ لاکھوں سلام. لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی دینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک ابھی صباحت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات کہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی وسعت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں اونچا یہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں مل کو چوکی ہوگی غزہ، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سبق اٹھا غنی کر لیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کے چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. کھائے قرآن میں خاک گزر کی قسم، مصطفی پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خسرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر جب ان کی آمد ہو بے حساب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ عظیم الشان سیادہ حضرت کا یہ سلسلہ ہے، اور میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ فقیہ اعظم کے گاؤں میں حاضری ہوئی اور ان کے پوتے بھی تشریف فرما ہے. حکیم ضیاء المصطفیٰ شریفی صاحب، اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے. یہاں آنے سے پہلے میں فقیہ اعظم کی مزاج میں حاضر دے دیا ہے اور ان سے اجازت لے لیا ہے. مجھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے اور اعلیٰ مختلف 34 خلیفہ ہیں، ان میں سے آپ کا بھی نام آتا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا اعلیٰ حضرت کیا ہے تو پھر یہ سمجھ جائے کہ اعلیٰ کا خلیفہ کیا ہے. اعلیٰ کی آخری شخصیت کی جنہوں نے آگے شروع خلافت کو دے. اگر مجھے تھوڑا دیشی میں پڑھا رہا کسی بچے نے کہا کہ صاحب اعلیٰ مختصر جتا دو لفظ آئے، دو لفظوں میں اعلیٰ حضرت کا تعلق یہ ہے جب کہ اعلیٰ حضرت آپ کے فقط سے لیں گے اب تک 1 صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. اس ٹائم کو لے کے ہوں تک اعلیٰ حضرت بندہ کسے ماں نے عالم نہیں جمیا، کسے ماں نے عاشق نہیں جمیا، مفسر نہیں جمیا، محدث نہیں جمیا، محقق نہیں جمیا.
کہ کسی ماں نے اودوں تو لے کے ہوں تک ایڈا بڑا ولی نہیں جمے. ایک صدی تو بودا ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ ایک صدی تو زیادہ ہو گیا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. رب کعبہ کی قسمیں ایک صدی لنگ گئی ہے. ایڈا قابل بندہ ہی رہتا ایڈا بڑا بھی آتا تھا. یہ ولی بھی بہت پائے گئے, بہت پائے گئے. ایسے تھے کہ نظر اٹھاتے تھے لوہے محفوظ کی تحریریں بھی پڑھ لیتے. عرش سے لے کے تحت الثری تک جن کی نظر جاتی تھی ان اولیاء میں نام میرے رضا ہے. آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے جن کو خلافت دی اور وہ چھوٹی شخصیت ہے ان کی بھی بڑی شان ہے, کیونکہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ ظاہر بھی یہ باطن بھی دیکھ رہے تھے. یہ جن کو خلافت دیتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے خوش نصیبی ہے. اللہ کی مزید اس خاندان میں علمی لوگ پیدا کرے اور مزید یہ حالت کا فضان جاری و ساری ہے. اور آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں, بہت خوش قسمت ہیں جو فقیر اعظم کے گاؤں میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی مصیبت آئے نا نظار پہ جا کے حاضر دیا کرے, فقیر اعظم کا وسیلہ دے کے رب سے مانگا کرے, رب عطا فرما دے. اولیاء ہم تو ویسے ہی ان سے محبت ان کے قائل ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ بھی ہم سنتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیہ بقدرها. قرآن کی آیت کریمہ ہے, فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا, یعنی بارش کو. تو جب بارش آئی تو وادیاں اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے بہہ نکلی. جتنی بڑی کوئی وادی تھی اتنا زیادہ اس میں پانی آ گیا. یہاں پر تفسیر روح البیان میں یہ لکھا کہ اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا, اس کی ایک تفسیر یہ ہے قرآن, کہ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور وادیاں اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے بہہ نکلی. اس کا مطلب امت محمدی کے علماء کے سینے. تو اعلیٰ حضرت یہ ان علماء میں سے تھے. اللہ نے ان سے کام بڑھا لینا تھا, مخالفین زیادہ ہو رہے تھے. قرآن کی آیتوں کو لے کے غلط تشریح کر کے انہوں نے اعتراض کرنا تھا, غلط حدیثوں کے معنی بیان کر کے اعتراضات کرنے تھے. تو اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا. امام احمد رضا کو اتنا بڑا سینہ عطا فرمایا کہ امام اہل سنت کے سینے میں قرآن کا بہت بڑا حصہ سما ہے علوم کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی بڑی علامات ہیں. آپ سے کسی نے آپ کی تاریخ ولادت پوچھی تو آپ نے اپنی تاریخ ولادت بھی قرآن کی آیت سے لکھا. اور کون سی آیت؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ, کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اللہ جبریل بھیج کے ان کی مدد فرما رہا ہے. آپ نے حروف ابجد کے اعتبار سے اس آیت سے اپنی تاریخ ولادت کیا ہے. اتنے بڑے عالم دین تھے, وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں کیونکہ فتنے زیادہ آنے تھے, اسلام پہ حملے بہت زیادہ ہوئے چاروں طرف سے. انبیاء کی ذات پر حملہ, صحابہ کی ذات پہ حملہ, اہل بیت کی ذات پہ حملہ, اور پھر ائمہ کی عزت پہ حملہ, محدثین کی عزت پہ حملہ. تو امام احمد رضا نے آ کے انبیاء کی عزت کا تحفظ کیا, اللہ کی عزت پہ پہرا دیا, صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا, اہل بیت کی عزت پہ پہرا دیا. امام بخاری پہ بھی حملے ہوئے, داتا صاحب پہ بھی حملے ہوئے, بابا فرید پہ بھی حملے ہوئے, خواجہ غریب نواز پہ بھی حملے ہوئے. سارے اولیاء کو جب نشان تنقید بنایا گیا اس وقت اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں وہ علوم بھرے, وہ علوم بھرے. 8 صدیاں گزر گئی, امام احمد رضا کی ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکتا, ایک دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہر طرف سے دلیلیں ایسی ہیں کیونکہ فتنے ہر طرف ہے. نجدی وہابی, بیچ میں اکیلا احمد رضا ہے. ایسے میں دین بچانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے چونکہ اعلیٰ کم زیادہ لانا سکتا, اللہ نے اعلیٰ سینے سے علم بھی ہونے زیادہ پڑھ دیتا, ہونا زیادہ علم عطا کر دیتا. تھوڑی بھی چلا تو میں وہاں اعلیٰ
ود کے کیتا 1000 تو زیادہ اپنے کتاباں لکھا کنیاں جناب وہ تسی میرا ساتھ دیں پھر اللہ رسول 1000 تو زیادہ کتاباں لکھا ہر کتاب ایک فتنے کا رات ہے ہر کتاب ایک فتنے کا رات ہے ایک فتنہ اٹھیا وہ نے کہا جناب کسی قبر کے کھلو کے دام کے دے ایک بتا دے میں اسی گلا یاد رکھی ہیں کیونکہ امام احمد رضا کی مجلس سے امام احمد رضا کی مجلس سے علم بھی ملتا ہے محبت بھی ملتی ہے عشق بھی ملتا ہے اعتراض ہوتا ہے جناب قبر کے کھلو کے دام کے دے ایک بدت کیونکہ بڑا مسئلہ ہے گل گل بدت گل گل تے شرک ہو جاتا ہے اللہ نے پوری کتاب لکھی ایذان الاجر فی اذان القبر کہ قبر کے اوپر اذان دینے میں تم کہتے ہو بدعت ہے احمد رضا اعلان کرتا ہے جو قبر میں کھلو کے اذان دیتا تھا اس کو اجر عطا فرمائے اچھا جناب کنیاں حدیثیں لکھیاں آج کی فتاوی رضیہ کے کتاب موجود ہے ایذان الاجر فی اذان القبر اللہ نے 17 حدیثیں لکھی کنیاں جناب سامنے بولے کنیاں 17 حدیثیں لے کے ثابت کر دیتا وہ قبر کے اذان دینا کھڑے ہو کے بدعت نہیں بلکہ مستحب ہے رسول اللہ کے 17 حدیثوں کو ایسی کو ثابت کیا میرے کچھ فتنہ اٹھا انہوں نے کہا کہ جو نبی پاک کا نام ہوتا ہے تسی انگوٹھے چومتے ہو کہ ایت بدعت ہے ایت حدیث سے آئے کو نہیں ایت تو ثابت ہے اللہ نے جو حدیث پڑھی انہوں نے کہا ضعیف ہے آپ نے پوری کتاب لکھی منیر العین فی حکم تقدیر ابہام نہیں وہ کیا اس کی انگوٹھے چومن صحیح کہتے ہو کہ ہم مانتے کو نہیں ساڈا تے ایمان ہے کہ انگوٹھے چوم کے اکھاں نوں لاؤ رب اکھاں میں شفا عطا فرمائے پوری کتاب کی امام اہل سنت منیر العین فی حکم تقدیر ابہام نہیں دونوں انگوٹھوں کو چومنے کے حکم میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ نے اس کتاب میں وہ دلائل دی آج تک بد نظر کام کرے صدی گزر گئی وہ میں کہتا ہوں وسیم یتیم اسی امام احمد رضا کے غلام اسی امام احمد رضا کے غلام سانو ساڈے بابے نے یتیم کو نہیں چھڑیا ایک ایک مسئلے کے ربے کعبہ کی قسم سارا دین دسیا نے اج تک ایک دا بھی رد کو نہیں کر سکتا رسالے کا کتاب کا منیر ہے فی حکم تقدیر نگاہ میں آپ نے کئی حدیثاں لے کے ثابت کیتا انہوں نے کہا کہ صحیح ہے آیا یعنی یہ رسالہ پڑھو کی بچت کیا ہے کیا ہمیں پتہ چلے امام احمد رضا شاید کی تھی جنہوں نے کہا کہ صحیح ہے اللہ کی قسمیں امام احمد رضا نے علم حدیث دے او انوار وائے آج تک کہ ہم سمجھ لگتی ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ صحیح کیوں کہتے ہیں کیوں پنجاب میں کہتے ہیں کٹے نہ صحیح آج تک جواب کوئی اللہ سے سلام نبی کا سلام بڑی ڈالی ہے بڑے میں کفر پڑھ کے اللہ کیا نا نہیں چلے گا ادھر بدعت ادھر شرک ادھر ضعیف کہ آپ کی بڑے بڑے کام پائی جاؤ الکو کا صحابیہ فی کفریات ابی وہابیہ فی کفریات ابی وہابیہ نائی بیٹا ڈاٹ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہنا کسی پاک مذہب کے سامنے صرف نام پڑھ لو دوڑ لائے گا وہ کہے نام میں چیئے کہ چیئے الکوکب شہادیہ فی کفریات ابی وہابیہ آپ نے 70 کفر کرنا ہے 70 کفر کروائے اور 70 کفر کروا کے بھی کیا میں بھی احتیاطاً متکلمین کا مذہب اختیار کرتے ہیں کافر نہیں کہنا فقہا ایسے بندے کو کافر کہتے ہیں اور مسلمانوں تنبیہ کرتا میں گل کرنا تھا چور نے تسی پھڑ لو نا وہ تہاڈا مخالف ہو جاتا ہے مسئلہ ہے میرے دے وچ بتیاں بند کر کے دروازے بند کر کے لاک لا کے دین دے اندر چوری کر لے لوکاں دے اندر عشق مصطفیٰ کڈن دیاں سازشاں کر دے محبت مصطفیٰ کڈن دیاں سازشاں کر دے امام احمد رضا نے اس کمرے کا دروازہ بن کے آج بڑا جا بلا بات کیا ہے دیکھ لو اکیلے لوگ تھے وہ تو ایک تو کھڑے تھے ہزے تک گرا نے
گنگوئی کے موہری دستک سکتے میں یہ بات پڑی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کو جڑا جھوٹا کرے انہوں کافر نہ کرو, وہ فاسق ہی نہ کرو, کیونکہ یہ گل پچھلے نے بھی کیا اس کو جو انہیں کی کیا گل. اچھا انہوں دسو اتنی بڑی گل کر چڑے کرو امام احمد تک کر کے چڑھا کہیں سارے بھی بڑے سخت سخت میں کی کرتے ہیں اور اپنی شان جو گزاریاں ہوئی سن امام احمد رضا کی تپ کر کے گئے ہم نے. اور پھر دیکھو کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے کہا جناب پچھلے نے بھی لیا, پچھلے محدثین نے بھی لیا, مفسرین نے بھی لیا. ایسا صاحب کو علامہ سیال کو لیا, علامہ سیال کو پتہ نہیں کون یاد دے گا نہیں, علامہ عبدالحکیم سیال کو کی مجدد الفسانی کا شریفہ تھا جنہوں نے جناب شرح قائد کرنے کی کتابیں کی تھے جو ہاشم یا خیالی اور کشمیری جو کا بازار ہے مولانا ضیاء الدین صاحب کا داری سال کبھی آتے نہیں کرو بڑے بزرگ صاحب انہوں نے کی تھی کتاب کی ہاشم یا خیالی کا نام اس وہ جی خیالی کی کتاب سی نا وہ پچھوں یہاں عبادت کا غلط مطلب بیان کر کے کیا امام احمد رضا ساڈا جڑا کیتا ہے نا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایسا فصیح نہیں کہتے. مجدد الفسانی نے خلیفہ علامہ سیال کو بھی بیاہی کہتے ہیں. دیکھو جی بزرگاں دیا گلاں کی غلط تشریح ہو گئی. آئے ہائے تو پچھلے جو ہی پڑھے اعلیٰ حضرت نے اینڈ کا جواب دیتا کہ اینڈ کی گل سمجھائی کہ ایک صدی ہو گئی کسی ایک بندے کی ضرورت نہیں ہوئی اعلیٰ حضرت اس کا دراب کر سکتے. آپ نے فرمایا ڈنڈی مارتے ہو, ڈنڈی مارتے ہو, بزرگاں کے بہتان لاتے ہو, اور بزرگاں کے جھوٹ باندھتے ہو. اے پتر صرف تسی کری گے, پچھلیاں کے کوئی بھی آئندہ نہیں, وہ تو بڑے بڑے سولے بزرگ ہوتے تھا, وہ تو عشق مصطفیٰ بھی لا کے گئے. آپ نے جناب جو اے مسئلہ آیا اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کیا گیا, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, جلا مسئلہ ہو گیا. امام احمد رضا نے پوری کتاب لی سبحان الصبور العیبی کذب مقبور کہ میرا رب جھوٹ کے کبھی عیب سے پاک ہے. اللہ کی تصویر اتنی بڑی کتاب ہے, ایسے ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت پہ, اللہ کی شان پہ امام احمد رضا نے وہ پہلا دیا, وہ کتاب لکھی اور ثابت کر دیا کہ میرا رب کل بھی سچا تھا, میرا رب آج بھی سچا ہے, میرا رب ہمیشہ سچا رہے گا. اور کسی کی جھوٹا کے نہیں ہو جانا کہ وہ خدا ہے, کسی کسی بت نو مانتے ہو اللہ تو پھر شیر بھی کے شاید تو انہیں در لے دے سکتا. آپ کا فرمایا ہے کہ جہاں ہے کافی سر کافی بھی ایسا جو اپنے رب کے صفات کا داد لے کے چلے وہ کیا ہوئے وہ تمینیوں جرا کافی بتا کی پوجا کرتا ہے وہ بتا بھی برا بلا نہیں کہنا, وہ بتا بھی تعریف کرتا ہے. وہ تسی کے ہو جے ہو رب کو رب بھی مانتے ہو کہ جھوٹا بھی مانتے ہو, تسی کے ہو جے مسلمان ہے. کوئی جہاں میں کافی تر کافی بھی ایسا جو اپنے رب نے صفاحت کا داغ لے کے چلے. اندھے کو بڑھیا عادت کی شور میں ہی سکھائے, پٹیر ہاتھ میں نہ آئی تو داغ لے کے چلے, لہد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری راسنی تھی چراغ لے کے چلے. آپ نے بتا دیا کیسے نہیں, پھر فرمایا تو اپنا دین کبوں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے, گلاب لے کے چلے یا گلاب لے کے چلے. کیا جناب ہے ایسا نہیں چلے گا. آپ بتائیں اتنی بڑی بات امام احمد رضا چپ کر کے بیٹھے, چپ کر کے بیٹھے کا مسئلہ ایسی. ایک مسئلہ بھی یہ اٹھا, انہوں نے کہا کہ درود تاج کو پڑھتے ہو, تمہارے بزرگ پڑھتے ہیں, درود تاج کو شرک ہے. ہم نے کہا کہ کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا درود تاج کے اندر داف پر بدا آیا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ یوز ہوا ہے کہ آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں, اس لیے جو یہ درود پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ یہ درود تاج وہ ہے جس میں رسول اللہ کی عزتوں کا, رسول اللہ کی شانوں کا, رسول اللہ کی عظمتوں کا, رسول اللہ کے معراج پہ جانے کا, جبریل حضور کے خادم ہے اس بات کا بیان ہے, سدرۃ المنتہا کا بیان ہے, عرش کا بیان ہے, رسول اللہ کی عزتوں کا بیان ہے. یہ محبتوں والا درود ہے. آج تک لوگ پڑھتے آئے, علماء پڑھتے آئے, صوفیاء پڑھتے آئے, اولیاء پڑھتے آئے, لیکن اتنا بڑا حملہ انہوں نے کہا یہ درود پاک جو پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بریلی میں بیٹھا امام احمد رضا کا قدم نہ چلتا تو بتاؤ
بنا آپ نے پوری کتاب لکھی کہ مصطفیٰ کی ناٹ لفظ دافع البلا کے ساتھ کرنے والے کے لیے بلندی بھی ہے اور امن بھی ہے. اگلی نسلوں جناب پوریا 300 حدیثہ دنیا 300 حدیثہ ایک نہیں دو نہیں 100 بھی نہیں 150 بھی نہیں 200 بھی نہیں 300 حدیثہ لے آ کے کل ثابت کیتا میرے مصطفیٰ کل بھی حاضر کروا تھے آج بھی حاضر کروا ہے کل قیامت کے دن بھی حاضر کروا ہو. فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے بھی آہ کرے. رسول اللہ کو اس کی حاجت دور کر دیتے رسول اللہ کو اس کا مسئلہ حل فرما. ابھی یہ مجھے ایسی منر ہے گھر پہ میں سنا رہا تھا ہم کھانا کھانے بیٹھے واقعہ سنا رہا تھا فقیر اعظم انہیں کہا کہ فقیر اعظم کو فارغ ہو گیا سی وہابیاں نے تانا دے دیا. انہیں کہا فقیر اعظم صاحب تسی نے رسول اللہ کی بڑی تعریفاں کرتے ہو حاجت روا بھی کہتے ہو مشکل کشا بھی کہتے ہو کہ ہم ہو گیا فارغ تو غلامی کیوں نہیں. فقیر اعظم رویا سو گئے. رسول اللہ صاحب کیا ہے ہاتھ دے دیا کہ فارغ صحیح ہو گیا. یہ شان ہے ان کے خلیفہ کی آپ نے پوری کتاب کی صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ اور فرمایا کسی کے لیے نور کو نہیں میں کہنا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب تیرا کا نور کا اے رضا کے احمد نوری کا فیض نور ہے بن گئی تیری نسل پر کر قصیدہ نور کا. موجود نے کتاباں موجود نے پڑھ کے دیکھو. وہ ایسی 5 صدیوں کی نمک منگانی کے لیے امام محمد رضا نہ کر کے نہیں چلاتے آپ کو جو دس دے رہے وہ دلیلہ ہونا لوگوں نے وہ میں کہنا دلیلہ پیارے لوگوں نے ساڈا تو ایمان ہی کا بڑا ہی الفاظ کے بہ رہے ہیں دلیلوں کی دار پر الفاظ کے بہ رہے ہیں دلیلوں کی دار پر چلتا ہوا قلم ہے کہ دارا رضا کا ہے چلتا ہوا قلم ہے کہ دارا رضا کا ہے. کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اگلوں میں بھی لکھا بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. چھوٹا ہے آسمان کو مینار عزب کا کتنا بلند پہاڑ ارادہ رضا کا ہے. دریا فسادوں کے رواں شاہی میں ہے یہ سہل ممتلے ہے کہ لہجہ رضا کا ہے یہ سہل ممتلے ہے کہ لہجہ رضا کا ہے. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیل کی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا سرکار کا کرم ہے وسیلہ
تعلیم نہیں کرتا جانتے ہو اس پیر کو وہ بول رہے ہیں یاسکار کے سامنے کیا اچھا سا کیا کون انہوں کی پتہ ہے تو میرے بندے کی پتہ صاحب علی کی شان آئے بھائی نہ خارجی چھڑیا نہ گستاخ رسول اللہ نہ چھڑیا نہ گستاخ اللہ نہ چھڑیا نہ گستاخ اولیاء نہ چھڑیا آپ نے پوری کتاب لی ہے جناب ان کا سنو اے جڑے صحابہ کی قدر جانے سنو امام احمد رضا کے لیے اعتقاد الاحباب فی جمیع والمصطفیٰ والآل والاصحاب نزدیک وہ فتنے بڑے آ گئے کوئی کچھ بکواس کرتا ہے کوئی کچھ بکواس کرتا ہے صاحب کی عقیدت لکھتی کا چھوڑا کل کی ہے آپ نے 10 اللہ کے بارے میں مصطفیٰ کے بارے میں اصحاب کے بارے میں آل کے بارے میں کیا میرے اصحاب نے میرے محبت کرنا میرے انہوں نے اہل کتاب رکھائی یہ کتاب حضرت میرے معاویہ کے بارے میں حضرت علی کی شان قائل ہے وہ میں تینوں کی پتہ حضرت علی کی شان حضرت علی کی شان پوچھنے تو امام احمد رضا کو پوچھتا ہے میں آگے پڑھا لیا تو ان کے وجہ تو ہوتا ہے پر وجہ تو بزرگا نہیں ہوتا ہے نہیں تو وجہ کا نام سن کے ٹھنڈے پہ گیا وہ جناب نے کہا کہ میں گل سنا تھا کتاب اللہ باپ کا رضی رسالہ کو انہوں نے سمجھدا دل کاٹ جاتا آپ نے لیا حضرت علی شان دے آپ نے فرمایا جناب ہزاراں گھوڑے کتنے ہزاراں گھوڑے ہون تے چنگے انہاں دے قدم دوڑن والے بجلی دی رفتار دوڑن کیڑے دوڑن ہزاراں گھوڑے ہون بجلی دی رفتار دوڑن تے باہر دے اوپر دوڑن تے بڑی تیز دوڑن تے دوڑتے جان دوڑتے جان دوڑتے جان دوڑتے جان تھک کے رفتار کی جناب بجلی کی گھوڑے بھی ہزاراں نے انہاں دے پاؤں بھی کشادہ نے دوڑ بھی انہاں دی بڑی تیز ہے بجلی بن کے دوڑتے ہیں دوڑتے 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 تھک کے جتنے بیٹھ کے حضرت علی دا مقام اس کو بھی کوئی نہیں لیکن جناب میرے معاویہ کے گھوم کے میرے معاویہ کو برا بلا کرے وہ انسان بھی کوئی نہیں وہ بندہ بھی کہ وہ دنیا کا نہیں وہ جہنم کا کتا ہے میں کتا کی دنیا کا بھی رب ہے لاڑا بھی وہ بھی تو نہیں جرا جہنم کا ہے رب الرزا شیعہ بھی تو رب سے امام کا کے گستاخ تھا نکاح کرتے سن عمر فاروق کے گستاخ تھا نکاح کرتے سن صحابہ کے گستاخ تھا امام احمد رضا نے فتوا دسیا میں پنجابی تو نہ مختصر ترجمہ کرنے لگا فرمایا کہ نے گستاخی صحابہ کو پوری ڈیوٹیوں نے کتے کو دے کیوں دیتی ہمیں اب کیا حضرت میرے معاملے کا گستاخ جہنم کے کتوں میں سے دنیا نہیں ہوئی جہنم ہے میں دلم کا مسلانہ کرنا خالی نہیں امام احمد رضا گلہ نہیں کر کے آئے خالی گلہ نہیں کر کے گئے وہ دلیلہ اینجدیہ دس کے گئے آج تک کوئی ہاتھ نہیں پائے کہ دلیل احمد رضا کی دلیل کی دی تھی رسول اللہ سے کھاتے سن رسول اللہ کا کھاتے سن رسول اللہ کا فیضان تھی بریلی کیوں نظر آج کھلے رہا تو حامی کوٹے کو دینا شیف ٹول جاتے سن اللہ بھی بلی بھی تھا احمد نے تھوڑی تھا اب سنیے جناب اگلی کا آپ نے فرمایا کتاب الاحباب کے اندر اے جرحیت اے سنیت یہ امام احمد رضا بیان کرتے ہیں لوگ بولو نے قرآن لکھ کے گئے حدیث لکھ کے گئے صحابہ کے فرمان محدثین کے قوال لکھ کے گئے میں نے کہا جناب قرآن چلا نے فرمایا ہے
تے بڑی باری ہے لیکن آج امام احمد رضا کی زبانی سن چاسا یہ اور فرمایا قرآن فرماتا ہے اللہ نے سب صحابہ سے حسنا کا وعدہ فرمایا. کون سا وعدہ فرمایا؟ اچھا حسنا تمہارا چلنا سب صحابہ سے کون سا وعدہ فرمایا؟ اس تو بعد پھر فرمایا کہ اللہ نے سب صحابہ کو حسنا کا وعدہ کیتا ہے کہ اللہ نے جنہاں نال حسنا کا وعدہ کیتا ہے نا وہ دے بارے تو قرآن کے پتہ کی فرمایا ہے. کون لکھا لگے نہیں امام احمد رضا قرآن میں آئے گا اور کیا تو تاریخ سنبھال کے رکھ اللہ کے قرآن کو بتا اور اللہ کے قرآن کو بتا اللہ علیہ وسلم اور جدے وچ ساتھی بولی اور تیری تاریخ تے پوچھیا کرنا نہیں رب کے قرآن کے ساتھ ہی چلتا تاریخ سنبھال کے امام احمد رضا کو قرآن سے وکل بعد اللہ کی فرمایا جناب مجھے بات سمجھ نہیں ہے نا اللہ نے سارے صحابہ کا کتنا وعدہ کیا حسنا یعنی کہ پھر اچھا پھر قرآن کہا اللہ نے جن سے حسنا کا وعدہ فرمایا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون یہ جہنم سے دور ہیں لا یسمعون حسیسها جہنم کی بنت بھی وہ نہیں سن سکیں گے اور اللہ نے جن سے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے اللہ ان کو یہ عظمتیں دیتا ہے یہ شانیں دیتا ہے لا يحزنهم الفزع اکبر قیامت کے بڑے غم کو بچے رہیں گے قیامت کے بڑے غم کو بچے رہیں گے اور فرمایا کہ انہوں کی شان کیا ہوئے گی انہوں کی عظمت انہوں کا مقام کیا ہوئے گا تتلقاهم الملائکہ فرشتے انہوں کا استقبال کریں گے فرشتے انہوں کا وہ یا تاریخ ہے قرآن کے فرشتے استقبال کریں گے پھر فرماتے ہیں ھذا یومکم الذی کنتم توعدون اللہ فرماتا ہے فرشتے استقبال کر کے سارے صحابہ کو کہیں گے وہ ایہی دن جے جدا اللہ نے تہاڈے واسطے وعدہ کیتا سی وہ ایہی دن جے جدا اللہ نے تہاڈے واسطے کی کیتا سی وعدہ کیتا سی فہم فی مشتہت انفسہم خالدون وہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے یعنی جنت میں رہیں گے اور دیکھو اولئک عنہا مبعدون جنہاں حسنا کا وعدہ ہے وہ جہنم تو بھی دور لا یسمعون فیہا حسیسها اور وہ بندہ جنہاں حسنا کا وعدہ ہے وہ جہنم کی قلت بھی نہیں سن سکے گا فہم فی مشتہت انفسہم خالدون اپنی من مانی کے مطابق وہ جنت وچ بھی رہے گا لا یحزنهم الفزع الاکبر قیامت کا بڑا غم بھی ان غمگین نہیں کرے گا تتلقاهم الملائکہ فرشتے سارے صحابہ کا استقبال کریں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون اور فرمائیں گے وہ ایہی دن ہے اللہ نے جدا وعدہ کیا تھی امام احمد رضا قرآنی آیات رہ رہے ہیں اور تو بعد فرماتے ہیں اے انہیں کہا یاد رکھنی ہے فرمایا پتہ چلیا صحابہ کی شان رب بیان کرتا ہے صحابہ کی عظمت رب بیان کرتا ہے کہ ایک ثابت ہوا جڑا کسی صحابی تے تان کرتا ہے وہ صحابی کے لیے رب کو چتلاتا ہے وہ سمجھو جانو وہ جڑا میرے معاویہ تے تان کرتا ہے وہ رب کو چتلاتا ہے اور رسول اللہ کو چتلاتا ہے جانے سے نہ پر میرے معاویہ تک بھی نہ کہتی امام احمد رضا کی دلیل جناب جنوں مسئلہ غور کرے امام احمد رضا نے کہی ہے آیتاں یہ پڑھیاں فرمایا تو ثابت ہے کہ اللہ صحابہ کا تعریف کرتا ہے تاریخ نہیں جنہیں کہ جھوٹ ہے رب کا قرآن ہے وہ جنوں اللہ صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ مجھے صحابہ کے تاب کریں پھر وہ صحابہ کی رب کو جھٹلاتا ہے ایک تو بڑی ہے حقیقت ایک تو بڑی رہی حقیقت تے ویلوی کی نام مننے تے میں کہا پھر ہم کی کریے نام مننے جڑا صحابہ دا گستاخ اور رسول اللہ دا گستاخ تے جڑا رسول اللہ دا گستاخ اور رب دا گستاخ تے احمد رضا نے جو پتہ کی لیا جڑا نام مننے پہلا ان بلاؤ ان قرآنی آیت سمجھاؤ ان کا پاس آ گیا ویلوی نام مننے ان کو احمد رضا دا نیزہ بہاؤ اور دستوں دشمن رحمت پہ شدت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے ذکر ان کا چھیڑی رائے بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے مثل فارس زلزلے اور نجم نے ذکر آگا کے ولادت کیجیے غیب میں جل جائیں بے دینوں یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے آپ درگاہ خدا میں ہے وکیل
وجاہت کیجیے، حق تمہیں فرما چکا، اپنا حبیب اب شفاعت کی محبت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ظالموں، محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی۔ امام احمد رضا کا دار تو چھڑے ہے، میں کہا ربے کعبہ نے کسمی دار پھاڑ کے رکھ دا، امام کی چاہتے نہ صحابہ نے کرنا، صحابہ رسول اللہ نے کرنا تھا، رسول اللہ پہ اللہ کا پوچھا ہے، کیونکہ احمد رضا کا دار تو چھڑے ہے۔ سوال آیا امام احمد رضا ایک بار غصہ بھاری کا ادھر کے چاہیے اللہ نے بٹھا دی ساڑھے معاشرے کا مرد ہے، پتہ نہیں کتوں آیا، پتہ نہیں کتوں آیا، کتوں لوگ آئے ہیں جنہیں صحابہ جو پہنچتے صحابہ کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ امام رسول کو سوال ہے رسول اللہ، تو میں جناب صحابہ تم کیسے بول رہے ہیں؟ گل سمجھیے کی بات کی تھا؟ آپ نے فرمایا صحابہ کے بڑے بچے نے جڑے اولیاء نے انہاں دے کشف ہے آدم نے زمین کے کھلوتے ہوتے نے کہ عرش لے تحت الثرا تک ساری چیزاں دیکھ رہے ہیں۔ شروع سے جواب دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ان کے غلاموں اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے تحت الثرا تک ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو کہا نا امام احمد ان کے غلاموں، میں کہتا ہوں جناب انہوں نے غلام پہ تسی بھی جاؤ، ایک تو پتہ کرتا ہے امام احمد رضا کا اپنے مقام کتا ہے، عرش سے لے کے تحت الثرا تک دیکھ لیتے ہیں، جیسا گالے کی اگلی بات کہ صحابہ آئے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی اس میں پڑھتے جناب ایک سورہ معجم الکبیر کے اندر اعلیٰ کے حوالے چلے وہ ذکر کی گئی اعلیٰ نے فرمایا ایک صحابی سن ایک صحابی سن ایک خطاب کے تفسیر ایک صحابی سن پھر نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابی کیف اصبحت کہ تو کس طرح صبح کی تھی، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ انہوں نے کی یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے صبح کی اس حال میں میں پکا سچا مومن تھا، پکا سچا مومن تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں نے صبح کی عرش سے لے کے تحت الثرا تک کی زمین کے نیچوں تک ہر چیز میرے سامنے واضح ہوتے تھی، جہے لوگ جنت کے سن انہوں نے جنت کے عیش کر کے دیکھا، جہے جہنم کے سن انہوں نے جہنم کے عذاب ہونے دیکھ لیا ہے۔ ایسے واسطے میں عرض کی ہے میں مومن تے پکا سچا ہو کے صبح کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابی چپ کر جا، اطمینان میں رہ تو پہنچ گیا پہنچ گیا۔ صحابی ایسے واسطے جو بندہ صحابہ کے بارے میں لان تان کرے، ان کے بارے میں بات کرے، ان کے پاس کھڑا ان کی بات بھی امام احمد رضا کی بات سنائے، امام اہل سنت کی باتیں سنائے، امام اہل سنت نے کیا لکھا، آپ نے ہمیں کیا نظریہ دیا، عشق اور محبت کی اس کو بات سنائے۔ امام احمد رضا کو جب لوگوں نے اعتراض کی اب یہ علم کی بات سناتا چلتا، انہوں نے کیا چلا آپ نے فتاوی رضویہ دے دیا 35 سال ہو گئے رات کا، کتنے سال؟ لیکن فقیر کی ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کیا آپس سے مشورہ کیا کہ جناب بتا کچھ کرو، وہ 35 سال ہو گئے تھے، ان کا کوئی جواب دے دو، کوئی
اپنی کتاب کی اے لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کتاب کے لے آؤ. وہ کتاب انہوں کونوں بنائی, مکتبہ کونوں بنایا, لین کونوں بنائی, گل کونوں بنائی, جواب کوئی نہ دے سکے. ایک بار پھر پڑھے گے, وہ پڑھے گی نہیں گے. اعلیٰ حضرت والد کے نام کا فتویٰ خود لے کے تھلے مور لائی. اعلیٰ حضرت والد دی کہ وہ مور کے اوپر نہیات 1301 سنے تھی. آپ کا مثال جب کیا فرماتے ہیں میرے والد کا مثال کتنا ہے جناب 1297. کتنا مثال ہے آتی 1297 کے اعلیٰ حضرت والد کا مثال ہو گیا. وہ پاکستان نے جھوٹا فتویٰ دے جھوٹی کتاب لے کے تھلے مور لائی. وہ دیتے نہیات 1301 کی نہیات 1301 جبکہ 3-4 سال پہلے اعلیٰ حضرت والد صاحب اے دنیا کو چلیں گے. اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیا, ایک کو پڑھیں گے, پتا چلیا 35 سال گزرے, ایک دلیل کا بھی جواب نہ آیا. چوٹیاں کتاباں لے کے جواب دینے کی کوشش کی تھی. پھر بھی رب نے سوال پڑھیں گے اور اعلیٰ حضرت نے پھر یہاں تک آ دیا. ایک تو مستقبل رسول کی خبر ہے اور دوسرا عشق مصطفیٰ کو لوگوں کے دلوں میں عام کیا. واقعہ جود و طرف ہے شریف بتاوا کے انہاں کے جدا نام محمد علی کچھ کر نہیں سکتا, وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. اب دیکھو احمد اللہ کا لہجہ رضا کا ہے کیا جناب, اللہ نے لہجہ رضا میں دیکھیں گے کہ دریا فصاحتوں کے روان شاہ علی میں ہے, یہ سارے مبتدی ہیں کہ لہجہ رضا کا ہے. انہوں نے کیا جدا نام محمد علی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. امام محمد رضا لشکر گیا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, دائیں چلتے ہیں عطاچے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا, اسکیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا, فیض ہے یہ شہ تسلیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا, زمین خاں آسمان خاں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آپ فرماتے ہیں کسی کہندے ہو رسول اللہ کچھ دے نہیں سکتے. احمد رضا کہندا ہے یا رسول اللہ اے ساری زمین تہاڈا دسترخوان, آسمان تہاڈا دسترخوان, ساری مخلوق مہمان ہے, تسی میزبان ہو, رب کو لے جاتے ہو مخلوق نو دے جاتے ہو. زمین خاں آسمان خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں میرا تیرا. اگلی گل دیکھو امام محمد اللہ نے کتنے جا کے گھر کی کیے. آپ نے فرمایا فرش والے او فرش والے گستاخو, فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا. میں جناب عرش والے کی پتہ ہے وہ تیرے گستاخ نے اعلیٰ کو مخاطب کیتا عرش والے ہو وہ کیا ہم کی پتہ ہے, وہ فرش والے ہو کیا ہم کی پتہ ہے, فرش والے ہو کیا ہم کی پتہ ہے. عرش والے جبریل کو پوچھو رسول اللہ کی شان کی ہے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. جس نبی کے اسلام میں آئے تھے عرش جبریل نے جو دیکھا نا کہ موقع بڑا سنا ہے, رسول اللہ اتنے آ گئے تو بڑا سونا جا تاج جبریل نے پایا سی. اللہ نے حکم دیتا یا جبریل چوم لے آدم میرے محبوب دے اعلیٰ فجر چرا کے نقشہ کیا وہ فرشا پہ ہو یار سمجھ نہیں ہے کہ عرش جبریل کو چھو تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. وہ جناب حضرت جبریل کو رسول اللہ کے قدم چومے نا, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, رکھتی ہے واللہ وہ پکیزہ وہ ریڑیاں. آپ فرماتے ہیں اینجی لگتا سی حضرت جبریل نے موتی جی رسول اللہ کے قدمان لگے نا چومن کے وقت اینجی لگتا سی جنہیں آپ موتی رسول اللہ پہ سجدے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل تو نے سجدہ مینوں ہی کرنا ہے, لیکن میرے محبوب نے موتیاں کا سجدہ کروا دے. اشکال علی کوئی گل نہیں, اشکال علی کوئی گل نہیں کہ بے جان شک ہو پیڑ بوتے
جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرد عالم یہی سرکار ہے۔ جانور آتے سن سجدہ کرتے سن، درخت آتے سن کہ سجدہ کرتے سن، وہ انسانوں سجدہ کرنے کی عادت نہیں۔ حدیثاں پڑھ کے دیکھو، جانور سجدہ کرتے سن، پتھر پھول پیتے سن، چاند ٹوٹ جاتے سن، سورج واپس آ جاتے سن۔ جبریل امین نے جڑے موتی سن ساتھ انہاں نے سجدہ کیتا۔ آقا حضرت نے دادی نے لکھیا، وہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، غسل اللہ عرش دیتا ہے پورے رائے۔ آپ نے دادی نے لکھیا، فرش والے نہیں پتا ہے، جبریل نے تو کچھ نہیں لکھا۔ آیا میں دیکھ خدا کا کرتا ہوں، آقا حضرت ایڑیوں کے اوپر جاتے کو نہیں تو عرش سے نیچے رہتے کو نہیں۔ اے جناب ایڑیوں سے اوپر کو نہیں جاتی اور عرش سے نیچے تمہارے ذرے کے اوپر دو ستارہ فلک، تمہارے نار کی ناقص مثل ضیاء فلک، اگر کہ چھالے ستاروں سے پڑھ کے لاندو تمہاری طرف میں نہ تھکے پائے فلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جے پاؤں کے نالین شریف نے نا وہ ہوتی کامل مثال کو نہیں کہ ناقص مثال لکھ لیجیے تے عرش کے تارے لے لو، عرش دے تارے لے لو، عرش دے تارے سات آبا قدم تلے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول لب پھول دہن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول کہ بدن پھول بدن پھول، ان کا بھی ہمارے تو ہدایت نہیں ملتا، تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ بھی پھول۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سادے ہدایت ان کا بھی نہیں ہے، اسی جاؤ کانٹیاں دا کنیاں دا پورا پہاڑی پھول بن جائے، تن کا بھی ہمارے تو ہدایت نہیں ملتا، تم جو چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ بھی پھول، بندار تو مل جائے میرے دل کا پسینہ، پھر نہ مانگے کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان لبو زلف پھے شاہ کے فدائی۔ میں کیا کروں میں یہ شعر کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ اور لطف لو امام احمد رضا کی محبت کا، کیسا عشق تک کو دے گے دندان لبو زلف پھے شاہ کے فدائی، اے دل اندر راد جمل اس کے قتل پھول، دل اپنا بھی شہنائی ہے اس ناز نے پاکا، اتنا بھی مہے کیوں پھیلا اے چل کے کوہن پھول، کیا بھاگ رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کبھی اس میں حسین و حسن پھول۔ ٹھنڈ پا جاتی ہے تو بھی کم کتنے اسی ہمیں کیا مدد دار مانتے ہیں، وہ ایسی ہمیں مان لیا ہے نا عشق محبت کا ایمان لے، عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ہمیں دارا رکھے نا ہمیں نہیں لگا چمنے تیبہ میں سنبل تو سوارے گئے، چمنے تیبہ میں سنبل تو سوارے گئے، اے جناب اے نغمہ تیری جانتے تھے عرش تو ہلے نہیں دیتے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے جو مدینے کے اپنے گیسوں سوارے بار مبارک سوارے چمنے تیبہ میں سنبل تو سوارے گیسوں پور بات کر شکنے ناز کے بارے گیسوں پور بات کر شکنے ناز کے او فرشانیوں کیا مجھے پتہ ہے ارشانی جبریل کو پوچھو یا ارشانی کو پوچھو رسول اللہ مقام کیے دینی خوشبو سے مہک جاتی ہے کچھیاں بدلا کیسی پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے گیسوں اور آدھا ایک طرح رسول اللہ کو کھول کیا میرے خیال آیا کھولنے کی مجھا لے کھولو تحصیل ہوئے گا لیکن رسول اللہ کو بڑھ کے کھول نہیں پھر آپ نے کھول طلاق دیا وہ کیا لوگوں ایسا سمجھ رہے ہو کہ احمد رضا نے کیا ہے کہ سات دفعہ قدم کرے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول کہ رسول اللہ کھولنے وہ فرمایا نہیں وہ کھولنے کی حیثیت ہے
چہرے نوں پھول دے نال تشبیہ دینا ٹھیک ہے؟ وہ دسو گل ہوتی رہے کیا ٹھیک ہو دکھی نبی پر مثال گل کمال جلوہ ہے سپا ہے جمال گل آپ فرماتے نا رسول اللہ نے تیرے نوں پھول دا تشبیہ دینا ٹھیک نہیں ایسے واسطے ٹھیک نہیں کہ پھول دا سارا حسن تے رسول اللہ دے قدماں تے خدا ہے کیا ٹھیک ہو اے امام احمد رضا نے اے امام احمد رضا نے کیا ٹھیک ہو رختے پر سارے گل پامال جلوائے کبے پا ہے جمال گل جنت ہے ان کے جھلکے سے یارے گفتگو اے گل اے گل اے گل ہمارے گل سے ہے خود کو سوالے گل ایسا شعر اب لے آؤ ایسا شعر اللہ کی قسم رب کے لے آؤ تو نہیں کرنا وہ پریمی بھی نقل ہے پریمی بھی نقل ہے کیا ٹھیک ہو رکھے نبی پر مثال گل کمال جلوائے کبے پا ہے جمال گل جنت ہے ان کے جلوے سے جو یار اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل آپ فرماتے ہیں وہ پھول ہے پھولی ہے نا فرماتے ہیں پھول اے گل ایک رسول اللہ بول دے ایک رسول اللہ بول دے ایک اے گل فرماتے ہیں اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل آپ فرماتے ہیں پھول نے کبھی کسی کو پھول نہیں منگیا جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو پھول نے رسول اللہ کو پھول
جافتا جب کہ یا رسول اللہ تو تیری شان کیوں اتنی ہے کہ میں جان کسی اور دے کیوں جانے کی فدا کرتی تیرے نام پہ جافتا نہ بس ایک تھا دو جہاں تھا دو جہاں سے بھی نہیں دیکھا جب کیا کروڑوں جہاں نہیں جب کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرا قد تو نہ تیرے نہ نہیں ان کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر میں جمع نہیں کرو مدح اہل دبل رضا کرو مدح اہل دبل رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں قضا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پار آئے نہ میرا دین پار ارے میں کیا آپ کو بتاؤں احمد رضا کو کیسے سمجھا جو لوگ کہتے ہیں نا احمد رضا ضروری نہیں میں کہ کو خدا و رسول اللہ پانچ صفحے بھی بولنی پڑے کہ لوگ سامنے آنا کہ لوگ سمجھ رہا کہ جب یہ احمد رضا ضروری ہے لیکن احمد رضا عشق محبت واسطے کتنا ضروری سی وہ دور کیسا سی وقت کیسا سی محبت رسول لوگوں نے دلا کے کٹیا جا رہا سی عشق مصطفیٰ نو کٹیا جا رہا سی لیکن امام احمد رضا نے ایسے کلام دے کے سپنے کروائے عشق رسول کے لوگوں کو پڑکایا عشق رسول کے رلایا دل میں میرا بڑا کرتا ہے امام احمد رضا اور میں تین جگہ کیا کہہ چکیا ہوں کہ میں قسم اٹھا کے کہنا میرے سینے کے امام احمد رضا ایم پڑھے ہے میں پوری رات بھی بولتا رہا رات میں اٹھتے امام احمد رضا امام احمد رضا نہیں اٹھتا کیونکہ امام ہی بڑا بڑا ہے میں پہلا ہے گھر دسی سی جدوں دے آدھا گھنٹہ دوڑے اس وقت کو لے کے آج تک ایک صدی کو زیادہ گزرے ہے ایسا جیسا عالم بھی کو نہیں ایسا محدث بھی کو نہیں اینا جیسا مفسر بھی کو نہیں اینا جیسا مجدد بھی کو نہیں اینا جیسا محقق بھی کو نہیں اینا جیسا عاشق بھی کو نہیں اینا جیسا ولی بھی کو نہیں اتنا بڑا ہے امام احمد رضا اتنا بڑا ہے امام احمد رضا اتنا بڑا ہے امام احمد رضا اور کیوں نہ بڑے ہو انہوں نے باتیں بڑوں کی کی ہے انہوں نے باتیں بڑوں کی ہے سری عزتوں کے قلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج فرماتے ہیں رابطہ عرش تیرا سب کو بڑی اللہ کی محبت کے اور رسول اللہ کے قدمہ کے تھا لے گئے سری عزتوں کے قلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک ذات مانے سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اسائے کریم ازدہائے غضب تھا اسائے کریم ازدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا اسائے محمد گروہ کا سہارا اسائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مغبے نکائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب تو آئے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا بلند بن کے نکلی تو آئے محمد رضا سارے آئے نا رضا رضا محبت کو بیان کیتا ہے اور آخر تے امام احمد رضا نو ایک سلامی کسی شاعر نے آدھا پہلا بھی شعر پڑھے آخر تے پڑھ کے میں کہا پہلا کیا ہے 134 شریف آئے ہیں اور میں آپ کو پہلا میں ارادہ کیتا سی مفتیا سے گزار کے جان لے کے جانا پہلا تو میں انہوں نے کہہ کہ میں دور احمد رضا نے گنا کرنی نے آئی ہے سادہ کے کیتا نا کچھ نہیں کی یاد نہیں وہ بھی آیا کہ آج سارے پیر کیا کرتا ہویا نے وہی ڈاپ ٹائم امام احمد رضا خلیفہ کا کوئی مقام ہے اور خلیفہ کا کی شان ہے آخری کلام امام احمد رضا نے سنا بھی عقیدت اور ایک چیز یہ بنا ہے تو دنیا کے بنا
مکے شریف کے لیے جو اے گلا میں تو سنایا نہیں تے سناوا تو سمجھ آئی اعلی تے تو یہ کتنی پیار کی ادورا کو مکیہ جو انہوں نے کہا نا یا محمد اللہ رسول اللہ کے اللہ کی جن کے نام ملا دیتا ہے انہوں نے تے حاکمی جڑا مکے دا اس شہر کی انہاں پانچ سوال انہاں نے کہا کہ جواب دو اللہ فرمانے نے بالکل ایسا کرتے ہیں کوئی نہیں جا رہا انہوں کی سازش انہوں نے کہا جناب احمد اللہ کو پھنس گیا لائبریری کو نہیں کتاب کو نہیں اور دماغ کی جگر کا مسئلہ بھی ہے تو دلیلہ نہیں دے سکے گا لیکن آدھا حضرت نے جو علماء نے کیا کیا ضرور دلیلہ دو تاکہ باقیاں کی آج کمر کو اٹھا دو ہے دلیلہ دو امام احمد اللہ نے کو کتاب کی ساتھ کے دے ساتھ کے دے کتاب کی پیڑی کا دو کا کیا بالمادتی جائے پچھلے دنوں میں کتاب پڑھ رہے ہیں اور بجے کی کفیت ہو گئی اتنی مزیدار کہ اس طرح بھرپور کتاب وہ دے یہ گل نہیں سمجھانا زیادہ نہیں کہ اللہ دے علوم جڑے نے وہ لکھاں کروڑاں سمندراں لکھاں کروڑاں سمندر ایک طرف ساری مخلوق کا علم بنا لو کہ وہ دے برابر کے ایک قطرے بھی کاٹے ایک قطرے بھی کاٹے ایک صرف رسول اللہ کی ساری مخلوق کا وہ کیا اللہ کی اتنی شان ہے وما قدر اللہ حق قدر اللہ نے قدر انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا لیکن یہ بات بڑی لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی اہل اللہ کے خلیفہ ہیں جنہوں نے سارے پیر صاحب کو خلافت دی ہے مدینہ شریف میں رہتے ہیں ایک جو بیٹی ہے انہاں کیا اعلیٰ عرض کی حضور کچھ لوگ مانتے نہیں کہ تسی ساتھ کے کتاب نہیں ہے وہ علماء حیران نے وہ کہتے ہیں یا رسول عالمہ اتنی موتبر انیا حفظہ انیا آیتہ اتنی زبردست کتاب سارے مکے دے علماء دے مدینے دے علماء نے اس کتاب کو بنیا صرف ساتھ کے لیے نہیں جائے کتاب بھی کوئی نہ ہے کہ ایک کیوں ہو سکتا ہے ماں باپ درخان مولانا ضیاء الدین مدنی نے گل سنائی وہ کیا ضیاء الدین مدنی اس وقت اصل میں مسئلہ ہے ایسا کہتا میں حملہ کرتا ٹائم کٹ سی میں بخار کے اندر مبتلا سا میری جگر کا مسئلہ سی لیکن علماء نے تو اصرار کیا میں حملی بری پھر میں روندا آیا میں زمزم کے کول گیا میں جا کے وضو کیتا پھر میں پانی رکھ کے زمزم کا پیتا پھر میں آیا پھر حجر اسود کا بوسہ دیتا پھر میں طواف کیتا پھر 2 نفل مقام ابراہیم کے پڑھے پھر میں مسجد حرام سے بیٹھ گیا اپنے بیٹے حامد رضا کو ساتھ اٹھا لیا کہ میں بولتا جاؤں گا اور لکھتا جاؤں گا ایک تو پہلا میں اللہ کو نظر طلب کی یا اللہ آج کسنا بڑا ڈاٹا مار کیتا ہے کتاب کو نہیں لائبریری کو نہیں مسئلہ بڑا سخت آ گیا ہے دن ایک دو رہ گیا ہے مدینے بھی جانا ہے نماز بھی پڑھا میں رسول اللہ کی بارگاہ کی استغاثہ کیتا پھر روزے پاک کی بارگاہ کی استغاثہ کیتا رب کعبہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے لیا مولانا ضیاء الدین مدنی نے لیا فرماتے ہیں امام احمد رضا فرماتے ہیں جب استغاثے کر کے میری نظریں نیچے تھی جب میں نظر اوپر کی سامنے مصطفیٰ تھے سامنے مصطفیٰ تھے دائیں طرف مولا علی تھے دائیں جانب مولا علی تھے اور بائیں جانب غوث پاک تھے آپ نے فرمایا مولانا ضیاء الدین مدنی اور احمد رضا نے تو نہیں تھی رسول اللہ کا بندے کے احمد رضا اگر آپ نے کتاب میں پڑھی خدا کی قسم پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فتاوی رکھتا ہے وہ پڑھ کے دیکھا تو اے پڑھ کے میں کو رنگی ہو رہی ہے پڑھ دیا گناہ ہو رہا ہے کہ یار لے کے چلے پڑھ کے پھرنا اللہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے پھر رسول اللہ کی عظمت کا تو میں لگ پتہ چلتا ہے کہ آخری گل اللہ حضرت آخری کلام پڑھ کے پہلی دس زیر خاتمی نے وہ مرتبہ ہے یا کتاب پڑھ کے بندے سے دیکھتے ہیں ایسی عظمت اللہ کہنا کی بندہ جناب عظمت اصل مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ انہوں توحید کا پتہ کرنا کہنا عظمت اللہ نے پھر عظمت رسول اللہ نے بتایا وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کا کلام ہوتا قسم تیرا وجود ناز ہے عرش کریم تیرا بات ناز ہے روح امین تو سرور ہر کو جہاں ہے شاہ تیرا وصل
تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، یہ عرض ہے خالق کے ارض و سبا، وہ رسول ہے تیرے نہ بندہ تیرا، تجھے ان کے جوار میں دل کو جگہ، کیا خلق کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے تجھ کو عطا، ہے تجھ کو روزہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے عز و ادا کی قسم، میرے گھر سے گناہ ہے حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ہے ان سے رجا، رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنان، جنتی بلبل نہ بولے آئے ہر پاس، یہی کہتے ہیں بلبل اور جنت میں تیری بلبل نہ بولے جو بیٹھا نا بریلی سے بیٹھا بتا کرتا کیے کیا، وہ اتنی سونی نام بنا دے مصطفیٰ، اتنی عظمت بیان کر دیا، یار خود بول کے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنان کہ بسا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، دل میں واسف شاہ مجھے شوقی تب میرا دار مصطفیٰ